اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، قرآن کریم میں بیان شدہ قصص اور واقعات میں سے سب سے بڑا اور طویل قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قرآن پاک کی 73 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ پر تورات نازل ہوئی، آپ کی اپنی شریعت تھی اور آپ بنی اسرائیل پر رسول کے طور پر مبعوث ہوئے، اور بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ دکھانا آپ کے ذمے تھا۔ اب 73 صورتوں میں بیان شدہ قصے کو قرآن و حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا نہایت ضروری ہے۔ اتنے بڑے قصے کو یکجان کرنا اور ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ خیر، ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو مکمل اور صحیح بیان کریں گے۔ باقی اگر بتقاضۂ بشریت مجھ ناچیز سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب سورۃ القصص آیت 1 تا 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق، نافرمان اور کجرو لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں، انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر مبارک قرآن پاک اللہ کی لاریب کتاب سورۃ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے، موسیٰ بن عمران بن کاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، انتہائی تند و مند اور لہیم و شہیم تھے، قوت و ہمت والے آدمی تھے۔ حتیٰ کہ بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے 10 آدمیوں کی طاقت رکھی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں اس طرح روانی نہیں تھی جس طرح عام لوگوں کی زبان اللہ تعالیٰ نے رواں رکھی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ بات نبی ہونے میں قطعاً مانے نہیں ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ زخرف آیت 51 میں یوں کیا ہے، فرعون اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف صاف بول بھی نہیں سکتا۔ سورۃ القصص آیت 34 میں ہے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں روانی نہیں تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون کے ذریعے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بہت ہی زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ یہاں یہ بات جان لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی، اور اس بات کو تفصیل سے ہم اسی سیریز قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر میں بیان کریں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ یوسف آیت 100 میں یوں فرماتے ہیں، اس نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر اونچا بٹھایا، اور پھر سب آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی بیوی اور آپ کے سب صاحبزادے سب ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، اور پھر سب لوگ وہیں آپ کے پاس رہنے لگے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ مصر میں پہنچے تو ان کی تعداد بہت ہی کم تھی، تقریباً کل 80 افراد تھے جو فلسطین سے مصر کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ پھر ان کی تعداد بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ یہ زیادہ ہوتے گئے، حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ یا 6 لاکھ سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ فرعون ایک لقب ہے جو اس وقت مصر کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا۔ جس طرح کیسر و کسریٰ اور نجاشی بھی لقب ہے، اسی طرح فرعون بھی ایک لقب ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرما روا کو کیسر کہا جاتا ہے، ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، اور ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ مقرر ہوتا تھا، اس کا نام چاہے جو بھی ہوتا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کا نام ایان بن وعید تھا۔ ایان بن وعید حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس فرعون کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے تھے۔ یہ فرعون جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میرے دین پر نہیں ہیں، پھر بھی یہ فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت احترام کرتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پورا اعتبار اور بھروسہ کرتا تھا۔ ایان بن وعید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے کے مطابق کام کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے مصر کے لوگوں کو قحط سے نکالا اور ان کو خوشحالی کی طرف لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دور میں مصر والوں نے شاہانہ زندگی بسر کی، اور اہل مصر کو بلند مقام حاصل ہو گیا۔ ایان بن وعید کے انتقال کے بعد مصر کا اگلا بادشاہ قابوس بن مصب تھا۔ اب قابوس بن مصب انتہائی ظالم، جابر اور مشرک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ قابوس بن مصب نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے، لیکن اس کے یہ سب ظلم و ستم حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئے۔ پھر قابوس بن مصب کی وفات کے بعد مصر پر ایک نیا فرعون حکمران ہوا، اور اس فرعون کا نام ولید بن مصب تھا، یعنی ولید بن مصب قابوس کا بھائی تھا۔ اس ولید بن مصب کی بیوی جس کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، بہت ہی نیک اور پارسا تھی۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، پہلے زمانے میں مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی بھی کامل نہیں ہوا، اور بلا شبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ حضرت آسیہ ایک نیک باز اور مومنہ خاتون تھی۔ فرعون نے آپ کو زبردستی لانے کا ارادہ کیا تھا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اس پر حضرت سیدنا آسیہ کے باپ نے فرعون کو جواب میں کہا وہ ابھی بہت ہی کم عمر ہے۔ فرعون کہنے لگا نہیں، وہ کم عمر تو بالکل نہیں ہے، تو اس کا نکاح مجھ سے کر دے اور مجھ سے حق مہر وصول کر لے۔ اب حضرت آسیہ کا باپ حضرت آسیہ کے پاس آیا اور آپ کو فرعون کے ارادے سے مکمل طور پر باخبر کیا۔
آپ نے کہا میں کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ اس پر فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے حضرت آسیہ کے پورے خاندان کو ہلاک اور قتل کرنے کی دھمکی دی۔ آخر کار سیدہ آسیہ نے اپنے سارے خاندان کو بچانے کے لیے اس فرعون یعنی ولید بن مصب سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا۔ اس طرح حضرت سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے اس فرعون یعنی ولید بن مصب کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہ بنی بلکہ پکی مومنہ رہی۔ بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا پس منظر۔ یہ فرعون یعنی ولید بن مصب بہت جابر اور ظلم کرنے والا شخص تھا۔ ظلم و جبر جب آخری حدوں کو پہنچ گیا اور اس کا نشانہ سبھی لوگ ہو رہے تھے، حتیٰ کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے ظلم کا نشانہ نہ ہوا ہوگا۔ اور ایک دن وہ بھی آیا جب اس بدبخت نے اپنے رب ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ یہ فرعون ولید بن مصب اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے لگا اور یہ کہنے لگا، اے میرے درباریوں، غور سے سن لو، میں تو اپنے سوا کسی کو بھی تمہارا معبود نہیں جانتا۔ اور یہ فرعون کہنے لگا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اس نے دونوں الوہیت اور ربوبیت میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قصص آیت 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ فرعون نے لوگوں کو گروہ اور جماعتیں بنا کر تقسیم کر دیا تھا۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل اس وقت سب سے حقیر اور کم درجے والی قوم سمجھی جاتی تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ذلیل اور بدنام کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کے سبھی لوگوں کو معاشرے کے نچلے سے نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں بنی اسرائیل کے لوگ شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں سب کے سب غلام ہیں، اور فرعون ولید بن مصب بنی اسرائیل کے سب لوگوں کو زر خرید غلاموں کی طرح استعمال کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو لونڈیوں اور باندیوں کی طرح استعمال کرتا۔ وہ فرعون جو چاہتا تھا بنی اسرائیل والوں سے کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا کہ مصر کے باشندے تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اس لیے یہ قبطی کہلائیں گے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو محکوم اور غلام بنا دیا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور بھی کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل والے اب اس ذلت اور پریشانی سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ انہیں یہ بشارت ملی ہوئی تھی، اور اس کے مطابق ان کا ایک یہ بھی نظریہ تھا کہ فرعون یعنی ولید بن مصب کے گھر سے ایک ایسا بچہ نکلے گا جو انہیں اس غلامی سے نجات دلائے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اسی طرح ملی تھی کہ خود اس فرعون یعنی ولید بن مصب نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے نکل کر مصر کی جانب ایک آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ یہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلا دیتی ہے، لیکن یہ آگ بنی اسرائیل کے تمام گھروں کو سلامت چھوڑ دیتی ہے۔ اس فرعون یعنی ولید بن مصب نے اس خواب کی تعبیر اپنے سب کاہنوں سے پوچھی۔ وہ سب کے سب کاہن اس کے نزدیک بڑے عالم تھے۔ ان سب کاہنوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مصری سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر ولید بن مصب یعنی فرعون ڈر گیا، اور اسی وقت اس نے ایک خوفناک اور عبرتناک حکم جاری کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس حکم سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مبارکہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم مزید وضاحت کے ساتھ اس طرح جاری کیا تھا
کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اسے قتل کر دو، ہاں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو اسے زندہ چھوڑ دو۔ اس لیے فرعون نے کسی کا حمل نہیں گرایا تھا، کیونکہ بیٹی کی پیدائش کا پورا پورا امکان تھا۔ فرعون بیٹیوں کو قتل نہیں کرتا تھا، صرف بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ اب بچوں کو ذبح کرنے کا جو حکم بنی اسرائیل میں رائج ہوا، اس کا طریقہ کار یہ تھا، انہوں نے یہ نظام چلایا کہ ہر حاملہ خاتون کی انہوں نے باقاعدہ نگرانی شروع کر دی۔ اس وقت جو دائی ہوتی تھی اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی، جو بھی عورت حاملہ ہو اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، اس کی اطلاع اس دائی کو اس وقت کے افسران بالا تک پہنچانی ہوتی تھی، اور اگر کوئی دائی اس بات کی اطلاع نہ دیتی تو فرعون کا حکم یہ بھی تھا کہ اس دائی کو بھی اسی وقت قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے سب وزیروں کو ہر نئے پیدا ہونے والے بچے اور ہر نئے پیدا ہونے والی بچی سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دائی کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپا لیا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہونے لگی کہ حمل کے دنوں میں تو میں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب اپنے بچے کو کیسے چھپاؤں گی؟ پھر بھی آپ نے اپنی پوری کوشش کی کہ اپنے بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آپ چھپائیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس اللہ کا حکم بھی آ گیا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القا کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں جو پیغمبروں پر آتی ہے، بلکہ یہ وحی کی ایک اور قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں آیت 7 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے دوبارہ تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں شامل کرنے والے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت دو خبریں، دو احکام، دو حکم امتناعی اور دو بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی کی اسے دودھ پلاتی رہے، یہ دو خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، یہ دو حکم ہیں، اور کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ دو امتناعی حکم ہیں، اور ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں شامل کرنے والے ہیں، یہ دو بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعتاً تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر مزید سختی کی گئی۔ کچھ علماء یہاں پر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اس وقت فرعون کے درباری نجومیوں نے فرعون کو اس بات کی خبر دے دی کہ اب وہ بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے جس نے تمہاری خدائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل پر مزید سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ایسا ہی کیا اور اپنی ماں کا حکم ماننا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی موجوں میں چلے جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریائے نیل کے کنارے کنارے اپنے بھائی کی نگرانی کرتی ہوئی جا رہی تھی اور یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں
موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ وہ اسے دور دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا، حتیٰ کہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب جو کہ درائے نیل کے کنارے پر تھے آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور یہی بچہ ان کے رنج و غم کا باعث بنا۔ اب فرعون اس کی بھلائی چاہ رہا تھا، لیکن فرعونیوں کے لیے یہی بچہ وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص اپنی لاریب کتاب قرآن مجید آیت 8 میں فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ بنت مزاحم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا، جان لو کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی ایسا فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے، مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں انہیں بالکل آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون ولید بن مصب کہنے لگا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر فرعون ولید بن مصب یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسے ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے یوں کہا کہ یہ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اور پھر بالکل یہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید سورۃ القصص آیت 10 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ محبت اور مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی کے دل کا خاصہ ہے۔ ہم مردوں کی جماعت ایسی کیفیت کو بالکل نہیں جانتے اور نہ ہی اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، وہ کیفیت جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا، اور وہ ہر چیز جو اس وقت آپ کو دنیا میں پیاری تھی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت غالب آ گئی۔ آپ کے دل میں بس حضرت موسیٰ ہی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ لاریب کتاب قرآن مجید سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں، یہ بات قریب تھی کہ وہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ٹھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی طرف واپس لے آتے ہیں۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اب فرعون وقت کا بادشاہ تھا، اس کے پاس کئی دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ پینا مناسب نہیں سمجھا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ ناکام اور نامراد ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ کی طرف سے تھی، اس لیے کوئی بھی دودھ پلانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ہو بھی کیسے سکتی تھی، آخر یہ حکم کائنات کے خالق کی طرف سے تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب ماجرا دور کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 12 میں اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان سے کہنے لگی، میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتا دوں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، اور یوں بھی وہ اس بچے کی خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اے بچی، تو یہ بات کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن انہیں اپنے گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے، اور جب تک بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہیں وہ اس کے پاس محل میں رہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں کبھی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب کیونکہ بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آئے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ آپ کی طرف فرعون کے محل سے طرح طرح کے تحائف بھی آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آپ افسردہ خاطر نہ ہوں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے لگے، حتیٰ کہ 18 سال کی آپ کی عمر ہو گئی اور آپ خوب نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت میں عموماً لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی دوسرا مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی، آپ کی عزت نے جوش مارا۔ آپ نے دیکھا کہ مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو صرف اس بنی اسرائیلی کی مدد کرنا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے اس مصری کا کام تمام ہو گیا اور یہ مصری مر گیا۔ سورۃ القصص آیت 15 میں ہے، پس موسیٰ نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ وہیں پر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطان ہی کا کام ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے، شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا اور مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا اور مجھ سے اس انسان کے قتل والا ایک بہت برا کام سرزد کرا دیا۔ سورۃ القصص 15 میں اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ شیطان دشمن ہے اور یہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام موحد یعنی توحید پرست تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔
यही बातें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई हैं। और नेकी करने वालों को हम यूं ही सिला दिया करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, बल्कि आप तौहीद परस्त थे। आपने अल्लाह ताला से इस बिला इरादा हो जाने वाले गुनाह पर माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला के हुजूर तौबा की, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। फिर कहने लगा, ए मेरे पाक परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर ये जुल्म किया है, तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। चूँकि ये गुनाह बिला इरादा हुआ था, इसलिए ये खता थी। फिर भी आपने इन अल्फाज में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से वादा किया। आप कहने लगे, ए मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर ये करम किया है, मैं भी अब हरगिज़ किसी गुनहगार का मददगार नहीं बनूंगा। आपका मतलब ये था कि ए बारी ताला, आपने मुझे माफ़ी देकर मुझ पर जो करम किया है, अब मैं किसी भी ऐसे काम की तरफ नहीं बढ़ूंगा जो तेरी रज़ा के खिलाफ होगा। गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आ गई थी कि अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल कर ली है और आप पर रहम भी फरमा दिया है। चुनाचे अब आप अल्लाह ताला से वादा कर रहे हैं कि अब आप किसी गुनहगार की कभी मदद नहीं करेंगे, बल्कि सभी गुनहगारों के खिलाफ रहेंगे। ताहम अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का खदशा लाहिक हो गया कि कहीं इन्हें इस मिस्री के कत्ल के बदले में कत्ल न कर दिया जाए। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, सुबह ही सुबह डरते डरते अंदेशे की हालत में खबरें लेने के लिए आप शहर में गए। अचानक देखा कि वही शख्स जिसने कल आपसे मदद तलब की थी, आज आपसे फिर फरियाद कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, इसमें शक नहीं कि तू सरीह गुमराह है। मतलब ये कि जब वो शहर में पहुंचे तो इन्होंने कल जैसा ही मंजर देखा। वही इसराइली एक दूसरे मिस्री से लड़ रहा था। इन्हें देखकर इसने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। तब आपने ये फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है, ताहम आप आगे बढ़े ताकि मिस्री के मुकाबले में आप इसकी मदद करें। तब वो कहने लगा, ए मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे भी उसी तरह मार डालना चाहता है। इसकी ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात की समझ आ गई कि कल वाली खबर शहर में फैल चुकी है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद को छुपाना चाहा। उसी वक्त आपके पास आले फिरौन में से एक मोमिन आदमी भागता हुआ आया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। इसका जिक्र आयत 20 में अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया है, शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू फौरन यहाँ से चला जा, मुझे अपना खैर खा मान ले, इससे पहले कि वो आपको गिरफ्तार कर लें, जल्दी कर यहाँ से निकल जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर थोड़ा परेशान हुए, क्योंकि फिरौन तो पहले ही आपसे मोहब्बत नहीं करता था। इसने तो आपको सैयदा आसिया के कहने पर ही अपने महल में रखा हुआ था। इसके अलावा फिरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप बनी इसराइल में से हैं, इसलिए सारे सरदार आपसे बुग़्ज़ रखते थे। अब तो इनके हाथ में एक तरह से मौका आ गया था और वो इस मौके से फायदा उठाते हुए आपको कत्ल करने का मशवरा कर रहे थे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल आए। मिस्री सब आपकी तलाश में थे। फिरौन ने भी अपने जासूस आपकी तलाश में भेज दिए। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे थे, ए मेरे पाक परवरदिगार, मुझे जालिमों के इन गिरोहों से बचा ले। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और आपको रास्ता भी दिखा दिया। आप जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। आपके पास खाना था न पानी था, आपके पास सवारी का जानवर भी नहीं था। आपको कुछ मालूम नहीं था कि आप किधर जा रहे हैं। बस आप जंगल में चलते रहे। आप मिस्र से फलस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपके जूते मुबारक भी टूट गए
اور آپ ننگے پاؤں سفر شروع کرنے لگے۔ جب آپ کو بھوک لگتی تو آپ درختوں کے پتے کھا لیتے۔ اس طرح آپ مدائن پہنچ گئے۔ دوستو، یہ جان لو کہ مدائن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچ گئے۔ بستی کے باہر ان لوگوں نے پانی کے لیے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی۔ وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے اور اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں۔ کسی کے پاس بکری ہے تو کسی کے پاس اونٹ ہے، اور انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں۔ وہ کنویں سے پانی نکال کر ان حوضوں میں ڈالتے ہیں۔ مال مویشی کے لیے الگ حوض ہیں اور انسانوں کے لیے الگ الگ حوض بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تو تھیں، لیکن وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی تھیں۔ بس وہ دور ایک طرف اپنی بکریاں لیے کھڑی تھیں اور بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کو یوں ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے اور لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ آپ نے وہاں دو عورتیں الگ کھڑی ہوئی دیکھیں جو اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کیوں کھڑی ہیں؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دو عورتوں کے پاس گئے اور آپ ان سے پوچھنے لگے، تمہارا کیا حال ہے؟ یعنی تم یہاں پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ یہ دونوں عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں، جب تک یہ سارے چرواہے واپس نہیں لوٹ جاتے ہم پانی نہیں پلائیں گے، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اتنے ہجوم میں ہم کیسے داخل ہوں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، طاقت سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں بالکل اسی کا محتاج ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے۔ آپ کے پیروں کی جلد تک اتر گئی تھی۔ پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا۔ درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے آپ کے منہ مبارک سے درختوں کے پتوں کی بو آتی تھی، لہٰذا اس وقت آپ سخت حاجت مند تھے۔ بھوک بھی شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کسی سے سوال کرنے کے لیے بھی ہرگز تیار نہیں تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت نے آپ علیہ السلام کی اس دعا کے الفاظ سن لیے، اور یہ دونوں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ محتاج ہیں لیکن بہت خوددار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ یہ عورت مارے حیا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھپ رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات محسوس کی تو آپ اس عورت کے آگے چلنے لگے۔ جب بھی کوئی موڑ مڑنا ہوتا تو یہ لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سمت میں مڑ جاتے۔ اس طرح یہ دونوں گھر تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی، اور جو جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے تھے وہ سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے فرمانے لگے،
اب न डरो, बेशक तुमने जालिम कौम से निजात पा ली है। इन दोनों में से एक कहने लगी, अब्बा जान, आप इन्हें मजदूरी पर रख लें, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें और उसे मजदूरी करवाएं, उनमें सबसे बेहतर वो है जो मजबूत भी हो और साथ में ईमानदार भी हो। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी एक बेटी का निकाह करना चाहा, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हक महर के तौर पर अदा करते। इसलिए ये सवाल पैदा हुआ कि हक महर के तौर पर क्या दिया जाए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, और इस पर हक महर के तौर पर मैं आपसे 8 सालों तक अपना काम काज करवाऊंगा। हाँ, अगर आप 10 साल काम करें तो ये आपकी तरफ से एहसान है, यानी 8 साल तक आपको हक महर के तौर पर जरूर काम करना होगा। और कुछ उलमा कहते हैं कि काम से मुराद यहाँ बकरियां चराना था, और 8 सालों के बाद के 2 साल, इसके बारे में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इख्तियार दे दिया कि अगर आप खुशी से 2 साल तक मजीद मेरा काम करना चाहें तो बहुत अच्छा है, वरना 8 सालों के बाद के 2 साल आप पर लाजिम नहीं है कि आपने 2 साल वो भी काम करना है। अल्लाह ताला अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बयान फरमाया, मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आपको किसी मुसीबत में डालूं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप आगे चलकर मुझे बहुत ही भला आदमी पाएंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात का हजरत मूसा ने जो जवाब दिया, उसको भी अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, खैर तो ये बात मेरी और आपके दरमियान पुख्ता हो गई है। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं, मुझ पर कोई ज्यादती ना हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह ताला की जात कारसाज है। मतलब ये कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अब ये इख्तियार मेरा है कि मैं 8 साल पूरे करूं या 10 साल, मुझ पर कोई ज्यादती या जबरदस्ती नहीं होगी कि मैं इतना अरसा पूरा करूं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी मुद्दत पूरी की थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, हजरत मूसा ने 8 साल नहीं बल्कि 10 साल पूरे किए थे। हजरत मूसा ने वहाँ 10 साल पूरे किए, यानी अपना किया हुआ अहद या वादा पूरा किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि काफी वक्त गुजर चुका है और अब हालात भी बदल चुके हैं, लिहाजा अब मैं वापस जा सकता हूँ। अब इतना अरसा गुजर चुका है, अब मुझे अपने भाई, अपनी बहन और अपनी वालिदा से मिलना चाहिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले, मतलब यह है कि 10 साल पूरे कर लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र का रास्ता ही नहीं जानते थे और ना ही आप किसी से पूछना चाहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ जा रहे थे और रास्ते में आपको रात आ गई। अब रात बहुत सर्द थी, सर्दी अपने पूरे जोरों पर थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आग जलाने के लिए भी कुछ नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग की तलाश थी। अल्लाह ताला अपनी लारैब किताब कुरान मजीद सूरत ताहा में इरशाद फरमाते हैं, तुझे मूसा का किस्सा भी मालूम है, जबकि हजरत मूसा ने आग देखी। मूसा अलैहिस्सलाम को दूर, बहुत दूर पहाड़ की एक चोटी पर आग नजर आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग की शदीद जरूरत भी थी ताकि आप अलैहिस्सलाम आग ताप सकें और आग के जरिए रास्ता देख सकें। ये रात इंतहाई सर्द और तारीक थी और यही तकदीर इलाही है। वही ज़ात है जिसने रात को बहुत तारीक और सर्द बनाया था
اسی نے آپ کو آگ کی شدید حاجت پیدا کی تاکہ آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، مجھے پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی ہے، عین ممکن ہے کہ میں آگ کے قریب جا کر وہاں سے کوئی انگارہ تمہارے پاس لے آؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع لے آؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی عجیب مناظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب عجیب مناظر سے انوکھا منظر تھا کہ وہاں پر آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑا درخت تھا، اور اس درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اس درخت سے آگ کے شعلے باہر کی سمت نکل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے ذرا اور قریب ہوئے تو یہ درخت اور زیادہ منور اور روشن نظر آنے لگا۔ پھر جب آپ اس درخت کے انتہائی قریب چلے گئے تب اس درخت میں سے ایک آواز آنے لگی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس طرح کے عظیم خطاب کی مثال اور کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، پس تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ اب تو پاک میدان دعا میں ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو بھی تمہاری طرف وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو، بے شک میں ہی ہوں، اللہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بس تو میری ہی عبادت کر، اور میری یاد کے لیے ہمیشہ نماز قائم رکھ، قیامت یقیناً بہت جلد آنے والی ہے اور اس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ مل جائے جو اس نے کوشش کی ہو، بس اب اس پر یقین سے تجھے کوئی بھی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان اور یقین نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو۔ جان لو اگر تم نے ایسا کیا تو تم خود بھی نقصان اٹھاؤ گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ سورۃ القصص آیت 30 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دی گئی، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پاک پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور اپنی عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ظاہر کی۔ پھر پوچھا، اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی قدرت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، اے میرے پاک پروردگار، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں میرے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ سے نیچے ڈال دے، یعنی زمین پر رکھ دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر نیچے رکھ دی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ لاٹھی سانپ بن گئی اور سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ القصص میں اس بات کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو مت، یقیناً تو ہر طرح سے امن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج ہو، اور آپ کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی روگ کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا، اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو وہ روشن ہو کر باہر نکلے گا، اور جب آپ دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ القصص میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تجھے خوف ہو تو خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے یا تجھے کوئی ایسی دھمکی دے یا تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، خوف جاتا رہے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل کی طرف ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل کا خوف جاتا رہے گا، یا کم از کم خوف پہلے سے کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں، اب تو فرعون کی طرف جا کیونکہ اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں اپنی عرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پاک پروردگار، تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر اور آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یعنی میری زبان میں لکنت ہے، جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح حق کی دعوت دوں گا۔ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں دعا کی، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اور اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی۔ کچھ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی سے پکڑ کر اس کو کھینچنا شروع کیا۔ فرعون کو غصہ آ گیا اور یہ حضرت آسیہ سے کہنے لگا، تم تو کہتی ہو کہ یہ بچہ ہمارا مستقبل سنوارے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ تو میری داڑھی کھینچ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کر میری سلطنت کو خراب اور تباہ کرے گا۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھانا چاہا کہ یہ نہ سمجھ بچہ ہے، اس لیے ایسی حرکت کر رہا ہے، لیکن فرعون کہنے لگا، نہیں، میں جب تک خود اس کا امتحان نہ لے لوں، جب تک میں خود اس کی آزمائش نہ کر لوں، تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ فرعون نے ایک طرف دہکتے ہوئے انگارے اور ایک طرف اسی رنگ کی کھجوریں رکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان میں چھوڑا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھجور نہیں اٹھائی بلکہ انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی۔
باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بہتر جانتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر ہی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ یہ ہرگز نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ اتنی ہی دعا کی کہ میری زبان کی وہ گرہ کھل جائے تاکہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ لیں۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی دعا کی، اے میرے پاک پروردگار اور میرا وزیر، میرے لیے میرے کنبے سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تجھے یاد کر سکیں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تیرے تمام کے تمام سوالات ہم نے پورے کر دیے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے ایک عرابی کے ہاں مقیم تھیں کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جو لوگوں کے مجمع سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع اور فائدہ پہنچایا۔ اس شخص کا سوال سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے اور کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ سب یہی کہنے لگے، ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ اچانک انہی افراد میں سے ایک شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا علم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس شخص کی یہ بات سن کر میں نے دل میں یہ کہا، یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور انشاءاللہ کہے بغیر ہی اس نے قسم اٹھا لی۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہے تو ہمیں بھی بتاؤ کہ آخر کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع اور فائدہ دیا۔ وہ شخص فوراً کہنے لگا، جان لو کہ جس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع اور فائدہ دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت دلوائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور میں نے دل میں کہا، واقعتاً اس سے زیادہ کوئی بھی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ اور نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے عزت والے اور آبرودار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ القصص میں یوں بیان فرمائی ہے۔ موسیٰ کہنے لگے، اے میرے پاک پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ صاف بولنے والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ مجھے سچا مانے۔ مجھے تو یہ بھی خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ بھی دیں گے، فرعون کے لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرما برداری کرنے والے افراد ہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا اور آپ فرعون کی طرف چلے آئے۔ پہلے اپنی ماں، بہن اور بھائی سے ملے، پھر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کی طرف چل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار تک پہنچے اور وہاں دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا۔ وہاں کے دربان صرف قوم کے سرداروں کو ہی فرعون کے پاس جانے دیتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، انی رسول، میں تو رسول ہوں، یعنی قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں
اب قاصد تو اس وقت دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ہوتے تھے، اس لیے دربانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر جانے کی اجازت دے دی، اور دربان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں ہے، یہاں پر ہم چند آیات کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور یہ کہنے لگا، تو موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی موسیٰ ہوں۔ فرعون نے پھر جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں یوں بیان فرماتے ہیں، فرعون کہنے لگا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں پالا نہیں تھا؟ کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی؟ اور تو نے اپنی عمر کے بہت سارے سال کیا ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کام تو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں ان لوگوں میں تھا جو راستہ بھولے ہوئے ہیں، پھر میں تم سے خوف کھا کر بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے یہ حکم اور علم دیا ہے اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا ہے۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو مجھ پر بار بار جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فرعون سے پورے روب اور دبدبے سے کہیں۔ تبھی فرعون بول کر کہنے لگا، وما رب العالمین، اے موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا اکیلا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر سرعام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں۔ اب کی بار فرعون نے جو آپ کی بات کا جواب دیا، وہ بھی سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے یہ کہا، کیا تم سن نہیں رہے کہ موسیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ فرعون نے یہ بھی کہا، لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہی مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا اکیلا رب اور مالک و خالق ہے، ہاں اگر تم عقلیں رکھتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کر دیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھی، اس لیے فرعون اب یہ کہنے لگا، میں رب ہوں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے، آسمانوں کا، زمینوں کا، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے۔ اور یہ وہ چیزیں تھی جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس میں ہرگز نہیں ہیں۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یعنی ایک خطرناک حد تک پہنچ گیا، تو فرعون نے ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی۔ فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ارشاد فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں تو پھر کیا تم مان جاؤ گے؟ فرعون کہنے لگا، اگر تو سچوں میں سے ہے اور تو سچا ہے تو اس ظاہر چیز کو پیش کر۔ اب وقت آ چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے اپنے معجزات ظاہر فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم تو تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل والوں کو بھیج دے اور بنی اسرائیل والوں کی سزائیں ختم کر دے۔ ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے بے شک اسی کے لیے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ فرعون پوچھنے لگا، اے موسیٰ یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا،
ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی ہے اور پھر ہر ایک کو راہ بھی سمجھا دی ہے۔ فرعون کہنے لگا اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہوگا۔ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تم ہم سے گفتگو کر رہے ہو، ان کا حال بھی بتاؤ کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، اور نہ تو میرا رب کبھی غلطی کرتا ہے اور نہ ہی میرا رب کبھی بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اسی نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنایا ہے اور اسی نے تمہارے لیے زمین میں چلنے کے لیے راستے بھی بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی وہی پیدا کرتا ہے، اور اس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اب یہ موقع آن پہنچا تھا کہ فرعون کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں۔ فرعون کہنے لگا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنی ظاہر نشانیاں پیش کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں بیان فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا ایک اژدہا بن گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عظیم معجزات فرعون کے سامنے ظاہر کیے۔ ان دونوں عظیم معجزات کو دیکھتے ہی فرعون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے۔ فرعون اور اس کے سب درباریوں نے اپنی دانتوں میں انگلیاں دبا لیں، لیکن فرعون نے فوراً پینترا بدلا اور یہ ڈر گیا، اور فرعون کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو، یعنی تو نے ایک جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ فرعون کو دراصل یہ ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں اس کے دربار والوں میں سے کوئی اسلام قبول نہ کر لے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا شروع نہ کر دے، اس لیے اب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر کہہ رہا تھا، اور فرعون کہنے لگا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادوگروں کی زمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن ہاں یہ جادو عجیب سا ہے، کیا تیرا ارادہ یہی ہے کہ تو ہمیں اپنے جادو کے زور سے مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے؟ لیکن ہم آپ کے جادو سے مرعوب ہونے والے نہیں، بلکہ ہم آپ کے جادو کا مقابلہ کریں گے۔ فرعون مزید کہنے لگا سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے تاکہ نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ ہی تم اس کی خلاف ورزی کرو، اور مقابلہ کسی ہموار میدان میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کو دین حق کی دعوت دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا کہ مقابلہ زینت اور جشن کے دن ہوگا، اور اسی دن کا وعدہ ہے، اور یہ بھی کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے اپنی طرف سے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان سب کا انتخاب کیا، اپنی مرضی سے ان سب کو چنا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے اور یہ سب کے سب بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے، اور اب سب کے سب یعنی یہ 40 جادوگر جمع ہو گئے، اور پھر یہ 40 جمع ہو کر میدان میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تمہاری شامت آ چکی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو یہ کلام سنایا تو یہ آپس میں چہ مگویاں کرنے لگے، اور ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ چھپ کر آپس کے مشورے کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے ممکن ہے یہ نبی ہی ہو، کیونکہ اس نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے، اور ایک گروہ کی رائے اس کے خلاف بھی تھی۔ پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب 40 کے 40 جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی بڑا صلہ اور انعام بھی ملے گا۔ جواب میں فرعون نے ان سب سے کہا، ہاں تمہیں انعام ملے گا، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ بھی کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب اور خاص لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب ان میں ایک طرح کا لالچ پیدا ہوا اور انہوں نے آ کر لوگوں میں اعلان کر دیا اور یہ کہنے لگے، سن لو لوگو، بے شک یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام محض جادوگر ہیں۔ ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ پھر یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو، سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ۔ چنانچہ 40 کے 40 جادوگر ایک ہی صف بنا کر بڑے ہی فخر اور غرور سے چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بس حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے۔ لوگوں کی حالت اب دیکھنے کے قابل تھی۔ سب لوگوں کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ جو آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہے۔ جادوگر پھر کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ ان جادوگروں کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، انہوں نے وہ میدان میں ڈال دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگیں، عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر ایک طرح سے جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا، اور ایک طرح سے ان کی آنکھیں جادو کے زور سے بند کر دیں۔ بس سب کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ سب کے سب سانپ ہیں۔ سب لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کچھ خوف نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو۔ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ زمین پر ڈال دو۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی پکڑائی، آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا۔ دیکھتے دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں یوں ارشاد فرمایا ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دے تاکہ یہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ محض اور صرف جادوگری کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔
جادوگروں نے اب پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب کو نگل گیا، تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہی لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر فرعون سخت غضبناک ہو گیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ 40 کے 40 جادوگر سجدے میں گر گئے ہیں تو یہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور یہ بول کر کہنے لگا، میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا اور اس پر یعنی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں سب جادو سکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا پہلے سے یہ طے شدہ پروگرام تھا۔ فرعون کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں اور وہ ان سب جادوگروں کے استاد ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 40 جادوگروں سے مل کے پہلے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اس طرح ہم نے یہ سب کام کرنا ہے۔ اس لیے فرعون کہنے لگا بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ اب فرعون انہیں دھمکی دینے پر اتر آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سن لو میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور کس کا عذاب زیادہ دیر پا ہے۔ اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں آیت 72 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر، تو سوائے اس کے کر بھی کیا سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں کچھ سزا دے۔ فرعون نے فوراً ان جادوگروں کو سزا دینے کا حکم جاری کر دیا اور یہ جادوگر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ اب ہم اپنے اس پاک پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا پاک پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جادو کے سلسلے میں اے فرعون تو نے ہم پر جو زور ڈالا ہے ہمارا پاک پروردگار اس کو بھی معاف کر دے گا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے 3 فرد اور بھی ایمان لائے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایک تو حضرت آسیہ ایمان لے آئی، دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ آدمی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ اس قوم کے سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا، اور اس آدمی نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ باقی سب کے سب ابھی تک کفر